بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے کہ لائل پور کے ایک گاؤں میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد کا ایک گاؤں فاضل پور، جس کے لوگ مثالی تھے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب گاؤں تھا جس میں موجود تمام گھروں کے دروازے نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی ایک صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کی مال و جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا گاؤں سجایا جاتا اور ایک دوسرے کے غم میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک زمیندار جس کا نام عابد حسین تھا، یہ کاشتکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انگریز کمشنر کا منشی بھی تھا۔ فاضل پور کے گاؤں کے مسائل حل کرانے میں پیش رہتا تھا اور تمام گاؤں والے عابد حسین کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ منشی کی بیٹی سعدیہ کپاس کے کھیت میں کپاس چن رہی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے سعدیہ پر ایک نشہ آور کپڑا پھینکا۔ اس سے پہلے کہ سعدیہ مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ اس نامعلوم شخص نے سعدیہ کے ساتھ زیادتی کی جبکہ وہ کھیت کے درمیانی حصے میں موجود تھی اور وہاں کسی کے درافت کا امکان نہیں تھا۔ کافی دیر بعد سعدیہ کو ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اس سے اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ سعدیہ کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے، مگر پھر اپنے باپ یعنی منشی کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کسی کے سہارے ہی زندہ ہے اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اچانک سعدیہ کی نظر زمین پر پڑے چاند سونے کے سکوں پر پڑی اور سکوں کے ساتھ ہی کپاس کے پتے پر ایک تحریر بھی دکھی تھی۔ سعدیہ نے تحریر پڑھی تو اس پر لکھا تھا: مسلسل 1 گھنٹے تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی۔ یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہیں۔ سعدیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ پتا اور سونے کے سکے اٹھائے، کپاس کے پتوں سے اپنا آدھا جسم چھپایا اور گھر کی بجائے قاضی فرید کی عدالت میں جا پہنچی، کیونکہ وہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ نے سعدیہ کو اس حالت میں دیکھ لیا تو شاید اس کی سانسیں ادھر ہی رک جائیں۔ عدالت میں پہنچی تو قاضی فرید سے کہا: قاضی فرید صاحب، اس گاؤں کی بیٹی پر بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نہ پکڑا گیا تو ایک اور ظلم ہوگا۔ قاضی فرید نے جب سعدیہ کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے کانپنے لگا۔ سعدیہ نے اس کے سامنے پرتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکے رکھ دی اور کہا کہ صرف میرے پاس یہی ثبوت ہے۔ قاضی فرید نے حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو عدالت کے احاطے میں جمع کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں تمام مرد عدالت میں جمع ہوئے اور ایک ماہر شناسی کو بھی بلا لیا گیا جو لکھائی کی شناخت کرتا تھا۔ ماہر شناسی نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی دیکھی مگر کسی کی بھی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہوئی۔ سعدیہ کا باپ منشی عابد حسین بھی عدالت میں پہنچ گیا اور بلند آواز میں چیخ کر کہنے لگا: گاؤں والو، آج تم سب کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ میں نے تم لوگوں کی حقوق کی جنگ لڑی، اس گاؤں کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، مگر افسوس کہ تم نے میری بیٹی کو ہی دار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے منشی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک ہو جائیں۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سعدیہ کو ہم اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ عدالت میں موجود ایک بڑے شخص نے کہا: قاضی فرید صاحب، سعدیہ کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا، نہ ہی سونے کے سکے رکھ جاتا۔ قاضی فرید نے منشی سے پوچھا کہ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر منشی نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہی ہم نے زندگی میں کسی سے بحث کی اور دل دکھایا۔ سونے کے سکوں کو دیکھ کر قاضی فرید کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد قاضی فرید نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنی جرم کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور قاضی فرید سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم، ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ ایک بڑے سے کڑاہی میں پانی کے کڑے ڈالے گئے اور آگ پر پانی گرم کیا گیا۔ قاضی فرید نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد
ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئی۔ انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بڑے دیہاتی نے قاضی فرید سے کہا، قاضی فرید صاحب، مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کی کڑائی میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈال دیں۔ جب آپ ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ قاضی فرید نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہی سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آئے۔ سپاہی نے سونے کے سکے قاضی فرید کے سامنے لایا تو قاضی فرید نے انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ قاضی فرید پر حیران ہوئے کہ یہ آخر کیا کر رہا ہے، مگر اب نے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ قاضی فرید نے کڑائی پر پانی کی اوپر والی تہہ پر غور کیا اور فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ سپاہی جانتے تھے کہ اس گاؤں میں صرف 2 ہی قصاب گوشت فروخت کرتے ہیں جو اسی قطار میں موجود تھے جو عدالت کے احاطے میں قاضی فرید کے کہنے پر بنائی گئی قطار میں کھڑے تھے۔ قاضی فرید نے دونوں کو آگے بلایا۔ ایک کا نام رجب تھا جبکہ دوسرے کا نام مولوی حامد تھا۔ قاضی فرید نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج کے دن دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں۔ سب گاؤں والے جانتے تھے کہ مولوی حامد جمعے کے دن گوشت فروخت نہیں کرتا جبکہ رجب ہفتے کے 7 دن گوشت فروخت کرتا ہے۔ قاضی فرید نے رجب کو حوالات میں بند کیا اور سپاہیوں سے کہا کہ اسے اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنے جرم کا اعتراف نہ کر لے۔ انہوں نے قصاب کو تشدد کا نشانہ بنایا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ سب گاؤں والے حیران تھے کہ قاضی فرید نے مجرم کو کیسے پکڑا اور اس کی شناخت آخر کیسے کی۔ قاضی فرید نے کہا کہ جب میں ان کو سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہہ بن گئے۔ بس میں سمجھ گیا کہ یہ کام ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے نہ یا تو کوئی تازہ جانور ذبح کیا ہو یا پھر دکان پر گوشت فروخت کرتا ہو۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج کسی نے کوئی جانور ذبح نہیں کیا تھا تو سارا شک ان 2 قصابوں پر ہی آیا۔ آج جو کہ جمعہ کا دن تھا لہذا مولوی حامد نے آج اپنی دکان بند کر رکھی تھی جبکہ رجب قصاب کی دکان کھلی تھی۔ اس نے سعدیہ کو کپاس کے کھیت میں اکیلے جاتے دیکھا تو ادھر سے ہی سعدیہ کا پیچھا کیا۔ انہیں گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب میں ڈالے پھر جیب سے باہر بھی نکالے۔ جس وقت سعدیہ کپاس کے کھیت میں گئی تو اس وقت اس کی دکان بھی بند تھی۔ اسی پر شک کیا اور اب تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر دیا۔ قصاب کو اس کے اس جرم کی عبرتناک سزا دی گئی۔ اسے سپاہیوں نے پکڑ کر اس کھولتے ہوئے پانی کی کڑائی میں ڈال دیا۔ سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑاتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد فاضل پور گاؤں میں ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آ سکا۔ منشی عابد حسین اپنی بیٹی سعدیہ کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان ہوا کیونکہ اس واقعے کے بعد سعدیہ کی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ سعدیہ کا منگیتر ایک تنگ دل شخص تھا جو حقیقت جاننے کے باوجود سعدیہ کو اپنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ منشی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے قاضی فرید نے سعدیہ کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ منشی نے عزت کے ساتھ سعدیہ کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور سعدیہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔